کتاب اردو افسانہ عہد حاضرمی جلد دوم مرتب رابعہ ربا افسانہ نگار فاروق خالد پیدائش 25 مئی 1950 لاہور اعزازات آدم جی ایوارڈ 1977 تصانیف سیائین ناول 1976 اپنی دعاؤں کے اسیر ناول 1983 دیوار کے اس طرف افسانے 2004 اسفار شب و روز سفر نامے بوڑھے لوگ ناول ترجمہ چھوٹا یوہنس ترجمہ ناول افسانہ خواب اور آصف دو آدمی ایک چائے خانے کی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو بتایا، یہاں سے کچھ دور رہائش پذیر ایک آدمی اپنی بائی سائیکل پر لٹکائے تھیلوں پر چنے اور مونگ کی تلی ہوئی دالیں بیچتا ہے۔ جس کے محلے کے قریب ایک سیٹ نے اسے پھر پیغام بھیجا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو اس کے گھر کام کاج کے لیے بھیج دیا کرے تو وہ اسے معاوضے میں بتائی گئی رقم سے دگنی ادا کرنے اور اسے حج کرانے کو تیار ہے۔ دالیں بیچنے والے نے اسے بتایا وہ سیٹ کے ارادوں سے بخوبی واقف ہے اور اپنی بیوی کے مقابلے میں دنیا جہاں کی دولت اور رونقوں کو ٹھکراتا ہے، اور اس کی بیوی اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دوسرے نے اختلاف کیا اور کہا، اصل قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی کے ہاں سے قریب کی ایک نئی آبادی میں کریانے کی ایک معمولی سی دکان ہے، جس کے پیچھے دو مختصر کمروں میں وہ اپنی بیوی اور ایک نوجوان بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس علاقے کے ایک بااثر شخص نے اس کی بیوی پر نہیں بلکہ اس کی بیٹی پر نظر ہے۔ وہ اس سے شادی کے بدلے کریانہ فروش کو حج کرانے اور اسے خطی رقم دینے پر تیار ہے۔ ممکن ہے وہ ایک کی بیوی اور دوسرے کی بیٹی میں دلچسپی رکھتا ہو۔ پہلے نے اسے کہا، ٹوائلٹ کے باہر ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ایک آدمی اپنے رومال سے اپنا ہاتھ خشک کر رہا تھا۔ اس نے ان کے پاس آ کر دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا وہ یہاں بیٹھ سکتا ہے؟ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ دالیں بیچنے کا ذکر کرنے والے نے اسے ہاتھ سے ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور بیرے کو اور چائے لانے کو کہا۔ نووارد تھکا ماندہ دکھائی دیتا تھا، جس کے چہرے پر غمی کے تاثرات کے سائے کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گیا اور ان سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہوا، کیا وہ اسے جانتے ہیں؟ پہلے دو والوں نے انکار میں اپنے سر ہلائے تو وہ انہیں اپنی نظروں میں لاتا ہوا بولا، آپ بھی میرے لیے اجنبی ہیں، تاہم میں وہ شخص ہوں جس کے متعلق اس کی بیوی اور پھر دوسرے کی بیٹی یا پھر ان دونوں پر فریفتہ ہونے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے مختلف کنڈے کے استعمال کرنے کی آراء ظاہر کی گئی، مگر یہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ اصل واقعات کچھ اور طرح کی وضاحت کرتے ہیں۔ میز کے گرد پہلے سے بیٹھے آدمی اس پر نظریں جمائے ہمتاً گوشتے آخر ذکر کرنے کے توقف بعد کہا، میں آپ کے لیے ملانا چاہتا ہوں، میں سیٹ ہوں اور نہ ہی کوئی بڑا اثر شخص۔ یہ درست ہے کہ میں نے یہاں ذرا اور ایک اور مکان اس کے نیچے چند دکانیں خریدی تھیں، اور وہ دو آدمیوں جن میں سے ایک اپنی بائی سائیکل پر تلی ہوئی دالیں بیچتا ہے اور دوسرے کریانے کی ایک دکان ہے سے میری ملاقاتیں رہی ہیں۔ ان میں سے ایک کو میں نے سعودی عرب جانے میں مدد کرنے کو کہا تھا، مگر ان کی یا میری طرف سے کسی کو حج کرانے کا ذکر نہیں ہوا۔ جس بات کی شدت سے اس کی آواز رندی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر غم و ملال اب کہیں زیادہ تھا۔ بہرحال ان کی میز پر چائے اور پانی وغیرہ رکھ کر گیا تو وہی آدمی جس نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی تھی اس کی طرف قدرے جھکتا ہوا بولا، جناب اگر آپ پسند فرمائیں تو ہمیں اصل واقعے سے آگاہ کریں گے۔ اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ نووارد اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، آپ کو علم ہو گیا کہ معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اور لوگوں نے سنے سنائے ہوئے ایک اور مختلف نیت اختیار کر جاتا ہے، اور جن کا اس سے براہ راست تعلق ہوتا ہے وہ اس غلط بیانی کی وجہ سے اور زیادہ دکھ و تکلیف سے گزرتے ہیں۔ جناب آپ تشریف رکھیں، آپ اور ہم بھی جس غلط بیانی کا شکار ہوئے ہیں اس کی آپ کی طرف سے تصحیح کی توقع کرتے ہیں۔ اسی آدمی نے اسے پھر مخاطب کیا۔ نووارد کچھ دیر گم سم کھڑا رہا۔
تب وہ ایک مرتبہ پھر ایک گہری سانس لے کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور بولا، آپ کے اسرار پر میں آپ کو بتاتا ہوں اصل واقعہ کیا ہے۔ میری بدبختی ہے جسے میرے چند جاننے والے میری خوش قسمتی پر معمول کرتے تھے، بلا شبہ مجھ سے حسد کرتے تھے۔ ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس نے میز پر رکھے ایک گلاس میں پانی کے چند گھونٹ لیے اور کسی کی طرف بھی نہ دیکھتے ہوئے گویا ہوا، میں آپ کے شکرگزار کروں، میں بہت زیادہ دیر نہیں، ایک عدد تک پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ فارغ التعلیم ہونے کے بعد مجھے کوشش کے باوجود ایک عرصے تک اپنی مرضی کی ملازمت نہ ملی تو میں نے چھوٹے ریلوے اسٹیشن پر بکنگ کلرک کے طور پر کام کرنا شروع کیا، جس کے قریب ہی واقع ریلوے ایک کوارٹر میں رہائش پذیر تھا۔ وہاں ریل کی بوگیوں کو شنٹ کرنے والا ایک انجن تھا جسے استعمال کرنا بھی میری ذمہ داری تھی۔ میرے علاوہ وہ ایک اور اسٹیشن ماسٹر اور صفائی وغیرہ کرنے کا ایک مختصر عملہ تعینات تھا۔ اسٹیشن اور ریل گاڑیوں کی آمد و رفت سے متعلق اور دیگر کام انجام ہم مل جل کر کرتے تھے۔ اسٹیشن کے قریبی آبادی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، جہاں پورے دن میں 2 اپ اور 1 ڈاؤن پیسنجر ٹرین تھوڑی دیر کے لیے رکتی تھی۔ ایک شام حسب معمول ایک پیسنجر ٹرین وہاں آ کر رکی اور اس میں سے ایک عام لباس ملبوس 35 برس کے لگ بھگ ایک آدمی اور اس کے ساتھ اس سے قریباً 10 برس چھوٹی عمر کی ایک عورت جس نے اسی کی طرح معمول کی کپڑے پہنے ہوئے تھے اتری۔ آدمی نے خود کو اس کا شوہر ظاہر کیا۔ عورت کا چہرہ سراپا چال ڈھال غضب ڈھاتی تھی اور اگر مجھے میرے ارادوں کے بھاپ لیے جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں اسے دیکھتے رہنے کے بعد اسے ہم آغوش ہونے کی خواہش مند تھا۔ میں اپنے تصورات میں ان سے پیدا شدہ اور یہ قسم کے قریب ناممکنہ ارادوں میں مہو تھا۔ کیا آدمی مجھ سے ایک پتہ دریافت کیا جو اس قصبے میں تو کیا اس قریب و جوار میں بھی میرے لیے ناموجود تھا؟ میں نے اس بارے میں اپنے رفقائے کار اور گردنواں کے چند لوگوں سے استفسار کیا مگر میری طرح وہ سب بھی لا علم تھے۔ عورت کے ساتھ والے آدمی نے مجھے بتایا اسے اب معلوم ہوا ہے کہ دراصل انہیں پچھلے اسٹیشن پر اترنا تھا اور وہ غلطی سے یہاں آ گئے۔ رات ہو رہی تھی اور ان میاں بیوی کے لیے دوسرے دن صبح 11:30 بجے والی ریل گاڑی سے قبل واپس جانے کا بظاہر کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے انہیں اپنے کوارٹر میں رات گزارنے اور کھانے وغیرہ کے لیے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں اسٹیشن ماسٹر اور جو میری طرح چھڑا چھاٹ ہے کے کوارٹر میں سو جاؤں گا۔ در حقیقت میں انہیں اپنے یہاں فقط ایک رات نہیں بلکہ چند مزید دن راتیں ٹھہرانے کا خواہاں تھا تاکہ ہمارے درمیان اجنبیت ختم ہو، لیکن میرے ممکنات کی حدود میں داخل ہوں۔ آدمی نے مجھے جواب دیا کہ اس کے متعلق ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہر حال میں پچھلے اسٹیشن کے قریب واقع اپنے مطلوبہ پتے پر پہنچنا چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی بیٹی کو اس کے ماموں کے گھر چند روز کے لیے چھوڑنے آئے تھے۔ وہ جگہ دور تھی اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں وہاں تک پہنچنے کی صبح سے پہلے کوئی بھی سبیل نہ تھی۔ میں نے بتایا تو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہنچنے کے ارادے سے مجھے ایک مرتبہ پھر آگاہ کیا اور مجھ سے بولا اس مقصد کے لیے خواہ انہیں پیدل کیوں نہ جانا پڑے وہ اسے دریغ نہیں کریں گے۔ اس سے مختصر قصبے میں جس اکا دکا لاریوں اور بسوں کی آمد و رفت ہوتی تھی وہ گزر چکی تھی۔ وہاں موٹر گاڑی کی کوئی وجود نہ تھا اور چند ٹانگے اور ریڑے والے تھے۔ ان میں سے کسی ایک بھی اندھیرے میں جانا اور دوسرے دن والی گاڑی کے ذریعے جانے سے کئی زیادہ بدترین ثابت ہو سکتا تھا۔ آدمی خیالات میں گم تھا۔ اس نے مجھے ایک سرسری نگاہ ڈالی پھر دوبارہ ادھر ادھر دیکھنے کا میں نے موقع کو غنیمت جانا اور اپنی توجہ اس کی بیوی پر مرکوز کی۔ میں پیر کھاؤں گا وہ تھی اس قابل سے یکسو دیکھا جائے بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں گم ہونے کو جی چاہتا تھا جو در حقیقت خود سے چھوٹے اور اس میں شامل ہونے کا مترادف تھا۔ اس سے میری آنکھیں چار ہوئیں تو میں ہلکے سے مسکرا دیا۔ ہاں میں احتیاط ضرور ملحوظ سے خاطر رکھی کہ میں اس کی مسکراہٹ کی شائبہ ہی کیا جا سکے۔ عورت نے اپنے آدمی کو ٹھوکا دیا اور وہ دونوں مجھے تنہا چھوڑ کر ذرا دور چلے گئے۔ مجھے احساس ہوا میری چوری پکڑی گئی اور اس کے ساتھ ہی مجھے امید بندھی کہ ممکن ہے وہ میرے رات بسر کرنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کرنے گئے ہوں۔ وہ میرے پاس واپس آئے۔ آدمی نے مجھ سے میرے بارے میں چند سوالات کیے اور ان کے جوابات مطمئن ہونے کے بعد مجھے گویا ہوا کہ اس کی بیٹی خوبصورت ہے، ایک عرصے سے اس کے لیے مناسب بر کی تلاش میں ہے۔ یہ سن کر وہ چکارا گیا کیونکہ اس کی بات میں میرے پس پردہ خیالات کہ میری ڈھکی چھپی خواہشات جنہیں میں عیاں ہی نہیں کرنا چاہتا تھا گہرا واڑ تھی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک علاقہ غیر پر ممنوعہ تعلق بھی رکھتی تھی۔ مجھے ایک پاگل کا خیال آیا کہ اگر میرے لیے مجوزہ لڑکی خود اس آدمی سے بیاہی جا سکتی ہوتی تو میں اس کی موجودہ بیوی کے لیے
اپنے لیے حاصل کرنے کی 100% کوشش ضرور کرنی تھی۔ بعض اوقات پاگل پن بھی ایک انتہائی دانش مندی یا پھر عقلیت کی ایک انوکھی راہ پر لے چلتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے خیال آیا وہ میری ایک نزدیکی رشتہ دار خاتون کے بارے میں تھا، جو قریباً 1 سال قبل بغیر اولاد کے بیوہ ہوئی تھی، اور اس کی رضامندی سے اس کی دوسری شادی کے لیے کوشاں تھے سب۔ چنانچہ میں نے فوراً اس کی اپنے سامنے کھڑے آدمی سے ممکنہ شادی کے تانے بانے لڑائے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے خیال آیا کہ دامن گیر ہوگا، جیسے بھی ہو ان میاں بیوی کو ان کی بیٹی کے پاس پہنچاؤں اور ان سے مزید تعلق و روابط کی راہیں ڈھونڈتے ہوئے اپنے اصل مقصد تک پہنچوں۔ میری تیزی سے کام کرتے ذہن نے مجھے یہ راہ بھی سمجھائی، اور میرے کوارٹر کے قریب ایک کسان اور اس کی بیوی اپنے 2 جوان بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، جو قریبی ایک رقبے میں کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ یہ کہہ کہ ان کے پاس ایک پرانی ٹریکٹر ٹرالی ہے۔ میں نے آدمی اور عورت کو اس کے ذریعے ان کی بتائی گئی جگہ پر پہنچانے کا کہا، تو ان کی خوشی کی دید نہیں ہوئی، جس میں عورت کے تاثرات کو میں اپنے لیے ایک الگ ہی رنگ میں لیا، اور اس میں اپنا ایک رنگ ملا کر میں نے اسے اپنے لیے ایک پسندیدہ شیڈ بنا دیا۔ ہم تینوں ٹریکٹر ٹرالی میں سوار ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ ایک طویل مسافت تھی، جس میں ٹریکٹر کے کڑکڑاہٹ کا شور ایسی مشین کا تاثر دیتا ہوا جگہ پر رکی ہوئی ہو، اور ہم مسلسل سفر کر رہے ہوں۔ رات کے اندھیرے میں ایک قصبے میں آئے جہاں اٹل خاموشی تھی۔ آدمی نے مجھے ایک جگہ ٹریکٹر روکنے کو کہا، اور ہم ٹریکٹر ٹرالی اتر کر ایک طرف پیدل روانہ ہوئے۔ وہاں ہماری دائیں اور بائیں جانب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ایک منزل مکانات تھے، جن کے بیچ میں اکا دکا خالی پلاٹ تھے۔ ہم کچھ دیر چلنے کے بعد دائیں جانب کی ایک گلی میں داخل ہوئے، جو جلدی ہمیں ایک کھلے میدان میں لے گئی۔ وہاں ہم سے کچھ فاصلے پر درختوں کا ایک جھنڈ تھا، جس کے قریب ایک الگ تھلگ اور ایک منزلہ عمارت تھی۔ وہاں پہنچنے پر آدمی نے دروازے پر دستک دی، اور دوسری دستک دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ دروازہ کھل گیا۔ ایک آدمی لالٹین پکڑ کر باہر نکل آیا اور ہم سے اس کی معیت میں داخل ہوئے۔ وہ ایک چھوٹا کمرہ تھا، جس کے آخر میں 2 اور دروازے تھے۔ میرے ہمسفر نے اپنی ساتھی سے لالٹین لے کر اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے مجھے وہاں انتظار کرنے کو کہا، اور گھپ اندھیرے میں کھلتے ایک دروازے میں داخل ہوئے، اور دروازہ بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا ہمسفر واپس آیا اور مجھے ساتھ والے دروازے میں ایک کمرے میں لے گیا، جہاں بچھے ہوئے بستر پہ ایک چارپائی کے پاس چند کرسیاں تھیں۔ اس نے مجھے بچی رات میں آرام کرنے کا کہا اور مجھ سے بولا وہ صبح کو مجھ سے بات کرے گا۔ میں نے لالٹین کو ملتہم کر کے اسے فرش پر رکھا اور چارپائی پر لیٹنے پر گہری نیند سو لیا۔ راوی نے چائے کی ایک چسکی لی، اور وہ خاموشی سے اپنے سامنے والی میز کے ایک حصے کو دیکھے جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سامعین کے ان تاثرات سے بے خبر دنیا بے نیاز سے اپنی بسائی ہوئی کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ بالآخر اپنے ہونٹوں پر پھر زبان پھیری اور ایک نئی طاقت کے ساتھ ایک نئے ولولے کے ساتھ گویا ہوا۔ میں گہری نیند سویا ہوا تھا، دفنہ ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ میرے نیند سے باہر نکلنے جانے میں مجھے کوئی وجہ سمجھ نہ آئی۔ کمرے میں پہلے جیسا ماحول تھا وہی سما تھا، اور لالٹین بھی پہلے کی طرح دھیمی ہی برقرار رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف میں نے خیال کیا غالباً میں کسی دہشت ناک کابوس کا شکار تھا، مگر کوشش کے باوجود مجھے اس کا کوئی حصہ یا پرچھائی تک یاد نہ تھی۔ میں چادر کو اچھی طرح خود پر اوپر دوبارہ لے کر سونے کو تھا کہ مجھے اپنے غم سے جیسی کوئی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً پیچھے کو دیکھا، وہاں کل رات والی عورت کھڑے پایا تو سمجھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا، وہ میرے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں خاموش تھے۔ میں درپیش حالات کو سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ وہ اپنی نظریں بدستور جھکائے بولی کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے پہرے کے لیے میرے پاس آنے کی توقع نہ تھی۔ میں اسے اپنے قریب پا کر جان خیز مسرت سے دوچار تھا، اس کے ساتھ ہی محتاط بھی تھا۔ میں حالات کو پوری طرح سمجھ کر کوئی قدم اٹھاؤں، میرے خیالات کٹے پٹے تھے۔ میں ان میں یکسوئی کسی قسم کا ٹھہراؤ پیدا نہیں کر سکا تھا۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح نظر جھکائے ایک مرتبہ مجھ سے پھر مخاطب ہوئی، کیا میں اس کی مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے متعلق علم نہیں تھا وہ مجھے کسی قسم کی مدد کی طلبگار ہے۔ مجھے خاموش پاتے ہوئے اس نے کہا، جس لڑکی کی خوبصورت ہونے کے بابت مجھے بتایا گیا ہے، میں اسے شادی پر رضامندی ظاہر نہ کروں، کیونکہ وہ آصف زدہ ہے۔ اور اپنی اسی عارضے کے زیر اثر ہمارے سوتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس نے مجھے مزید بتایا، وہ بالعموم یہاں سے تھوڑی دور واقع ایک مزار پر خربوجوار میں کہیں پائی جاتی ہے۔ وہ دونوں آدمی جن سے میری ملاقات ہو چکی سے ڈھونڈنے گئے ہیں۔ میں نے اس سے کہا، بہرکیف اس کا
وقت اکیلے میں میرے پاس ہونا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی وقت آ کر اعتراض کر سکتا ہے۔ اس نے بڑے سکون سے مجھے بتایا کہ اس کی بھابھی اس کی عزیز ترین سہیلی ہے جو بے خبر سوئی ہوئی اور بیرونی دروازہ اندر سے بند ہے، اس کے کسی کے آنے پر وہی کھلے گی۔ میں اس کے پس پردہ خواہشات کا اندازہ لگانے کے خیال سے ایک باریک بین نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس میں مجھے فوری قربت حاصل کرنے کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ اس محفوظ و مددگار تنہائی میں اس کا حسن اور جسمانی کشش مجھے پیش قدمی پر اکسا رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی کوئی واضح اقدام اٹھانے سے گریز کر رہا تھا۔ ان خیالات کے نشیب و فراز میں تھا کہ اس نے یہ کہہ کر مجھے بخلا دیا جس آدمی کے ساتھ میں یہاں آیا تھا وہ اس کا شوہر نہیں ہے، بلکہ اسے قتل کرنے کے بعد اسے زبردستی اپنے ساتھ رکھے ہوئے اور لڑکی جسے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ڈھونڈنے گیا ہے اسے قبول کے بقول اس کی مرحومہ بیوی سے ہے۔ میں اپنے خیالات میں درم برم ہو گیا اور احساسات میں بھی گویا چٹک گیا۔ میں کوشش کے باوجود اس آدمی میں قتل جیسے خبیث اور انتہا پسندانہ فعل کا سراغ نہ لگا سکتا تھا، نہ ہی میرے حساب سے وہ اس کا اہل تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے وجود کو نیہا خانوں میں ایک حقیقت گویا رنگتی ہوئی باہر آئی کہ اس عورت کے بیان میں صداقت پائی جا سکتی ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اس نے کہ بے حد پر کوشش کرنے کے باوجود میں اسے علاقہ رکھے کسی غیر مرئی خوف کا لاشعوری طور پر احساس کرتے ہوئے اسے ایک فاصلے پر رہا تھا۔ ایک انجانی بستی کے ان کے انجانے مکان کا نیم تاریک کمرے میں خوف کی الجھتی پرچھائیاں مجھے اپنے گرد محسوس ہوئیں، مگر اس کے ساتھ ہی مجھے معلوم ہوا کہ اس ڈر اور خوف کی ایک تریاق کی طرح میری اس چاہت سے میری سفلی جذبات کو زائل کرتے ہوئے ایک ایسی گہری وابستگی سے متعارف کروایا ہے میں اس کا ٹھیک ادراک ہی نہیں کر سکا تھا۔ چنانچہ اپنی اس کیفیت کی وضاحت کے لیے میں نے اس کا بھرپور جائزہ لینا چاہا۔ اس نے دفتراً سیدھا میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ میرے ساتھ فرار ہونا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی توقع نہ تھی، تاہم میں نے خطے جمع رکھتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا وہ میرے ساتھ فرار خود کو بچانا چاہتی ہے؟ اس کا مقصد مجھ سے شادی کر کے میرے ساتھ رہنا پسند ہے؟ پر اس نے کہا کہ دونوں مجھ میں مسرت اور ایک ناقابل بیان لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس سے کہا وہ اب جا کر سو جائے اور پرسوں اس قصبے سے صبح 11:10 پر روانہ ہونے والی ریل گاڑی میں سوار ہو کر میرے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچ جائے، جہاں میں اس کا منتظر رہوں گا اور ہم اسی ریل گاڑی میں سفر کرتے آگے 2 اسٹیشنوں پر ایک بڑے شہر میں پہنچیں گے، وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیں گے۔ اس کے چہرے پر میری طرح خوشی کے اثرات رونما ہو گئے اور وہ اس بات میں سر ہلا کر چلتی بنی۔ میں مطمئن اور شاد ہوتا کچھ دیر کے لیے مختلف تصورات میں مہورا اور پھر چادر اوڑھ کر احساس ہوا کہ مجھے کسی بیرونی دروازے کی کھٹکھٹانے یا کھلنے کی آواز سنائی نہ دی۔ میرے بیدار ہونے پر سورج کی روشنی کھڑکی میں سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے لالٹین بجھائی اور چھوٹے کمرے میں آیا۔ وہاں کل رات والے دونوں آدمی تھے۔ عورت کو زبردستی اپنے ساتھ رکھے آدمی نے مجھ سے ناشتے وغیرہ کو پوچھا، مگر میں نے ملازمت پر جانے کا ذکر کیا اور اس کی بیٹی اس کے بارے میں کچھ پوچھے یا کہے بغیر ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں اب خوش تھا۔ میں اسٹیشن پر میں اپنے باس افقائے کار کو کل کے واقعے کے متعلق مختصر بتایا اور انہیں کہا کہ میں اس عورت سے عنقریب شادی کر لوں گا۔ انہوں نے میری ملی جلی رائے کا اظہار کیا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں، مجھے بیٹھے بٹھائے ایسی عورت مل گئی، اس سے شادی کرنا ایک نیکی بھی ہوگی۔ میں اپنی بامراد زندگی پر بہت مسرور تھا اور اپنے پروگرام کے مطابق بڑے شہر میں قیام پذیر اپنے ایک رشتہ دار کے وہاں اس عورت سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کی اور ملازمت کی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس رشتہ دار کو میں نے بذریعہ ٹیلی فون اپنے ارادوں سے آگاہ کر دیا تھا اور مجوزہ روز کو ریل گاڑی کی آمد سے پلیٹ فارم پر پوری تیاری کے لیے کھڑا تھا۔ ریل گاڑی آئی مگر وہ مجھے اس کے دروازے یا پلیٹ فارم پر دکھائی نہ دی۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے وہ ایسا کرنا بھول گئی ہو۔ آگے بڑھ کے شہر ریلوے اسٹیشن میں مجھے ملنے کا توقع کیے وہ ہو گاڑی کی روانگی کی وصل سے ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے جلدی سے اس میں سوار ہو گیا۔ اپنے سفر کے دوران میں نے کئی مرتبہ بوگیاں چپا چاند مارا مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ بڑے شہر کا اسٹیشن جو اس گاڑی کا ٹرمینل بھی تھا، آنے پر میری اس سے ملاقات ہوئی۔ یہ میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے مجھ سے میری زندگی کی گاڑی چھوٹ گئی ہو۔ میں نے اپنے رشتہ دار کو ٹیلی فون پر اپنے نہ آنے کی اطلاع دی اور ایک لاری کے ذریعے واپس اپنے قصبے میں جا پہنچا۔ میں وہاں میری اپنی کسی پہچان کے شخص سے مڑبھیر نہ ہوئی۔ جو بھی تھا اپنے کوارٹر میں دن کا باقی ماندہ حصہ غمزدہ حالات میں گزارنے کے بعد رات بھر بے چین اور بے قل رہا۔ دوسرے روز اس قصبے کے مکان پر واپس گیا جہاں میں عورت آدمی کو لے کر گیا تھا۔ وہاں ایک آدمی جس نے خود مالک مکان ظاہر کیا تھا مجھے بتایا کہ کرایہ دار اب یہاں نہیں رہتے اور وہ ان کے بارے میں مزید کچھ نہیں جانتا۔ میں نے قصبے میں رہائش پذیر چند اور لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی مگر
کچھ معلومات برابر نہ آ سکی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ میں اس رات اس کو اور لے کر نیند چلا گیا جب وہ میرے ساتھ فرار ہونا چاہتی تھی۔ مجھے یہ دہشتناک خیال آیا، کیا یہ ممکن ہے کہ اس قصبہ جمع آدمی نے ارادے جان کر وہ اسے قتل کر دیا؟ اور اس بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی مجھے افسردگی تحریر ہوتی اور پریشانی ہوتی۔ میری زندگی چھوٹنے کا احساس ہوتا تو اسے پکڑنے کی امید بھی غالباً مجھ میں کہیں چھپی ہوئی تھی، اور اس لیے میں نے وہاں گیا تھا، مگر ابھی محسوس ہونے لگا تھا میری روح چھین لی گئی اور اس حالت میں درد باقی رہ گیا، اور میں مزید 5 روز کی چھٹی پر تھا۔ اسے منسوخ کر کے اپنی ملازمت پر حاضر ہونا یا پھر سے کلین کوارٹر میں اسٹیشن کے پاس گزارنا میرے لیے عذاب ہونا تھا۔ میں کہیں دور نکل جانا چاہتا تھا۔ اب میں ایک مرتبہ یہ سوچ کر اپنے رشتہ دار کو ملنے گیا، اسے اپنا ماجرا بیان کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہوں اور آرام سے سکون کر کے نتیجے وہ اس نے میری روایات سننے کے بعد مجھے کہا، اگر میں چاہوں تو وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے سعودی عرب میں ایک اچھی ملازمت ہو جا سکتا ہے، وہاں کمائی کر کے واپس آؤں اور اپنی زندگی کو ایک بہتر صورت سے دے سکوں، اور یہ کہ وہ اس عورت کو کھوج لگانے کی برابر کوشش کرے گا، مجھے حالات سے باخبر رکھے گا۔ اور اس کی بات میرے دل کو لگی اور میں اپنے حالات میں اس عورت سے رجوع کرنے کی غرض سے بیرون ملک چلا گیا۔ راوی کی آواز اب پھر بھر آئی اور آخری الفاظ اس نے گلوگی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنی آنکھیں خشک کیں اور خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے سامعین پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ اس کی دراز ہوتی ہوئی خاموشی کے خاتمے کے منتظر تھے۔ اس دوران ان میں سے کسی نے بھی ادھر ادھر ایک دوسرے کو دریافت طلب نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے پاس بیٹھے آدمی کو نے گلاس سے کسی قدر اور پانی اور پیا اور اپنے گزشتہ لب و لہجے میں گویا ہوا، میں سعودی عرب میں چھٹی پر اپنے وطن کے گئے بغیر قریباً 10 ماہ رہا، اور اس دوران میرے رشتہ دار سے میرا رابطہ قائم رہا۔ اس نے میرے وہاں پہنچنے کے تھوڑے عرصے بعد مجھے اطلاع دی کہ وہ اس عورت کو کھوج لگانے کے لیے میری بتائی گئی جگہ پر 2 مرتبہ گیا۔ اس سے زیادہ علم نہیں ہو سکا جس میں پہلے سے باخبر تھا۔ اپنی بیرون ملک قیام کے دوران میں اس عورت کے بارے میں تواتر سے سوچتا اور اس سے ملنے کی دعائیں کرتا رہا۔ مجھے خیال آیا اپنے ذہن سے جھٹک کر ایک نئی زندگی کا آغاز کروں، مگر فوراً ہی مجھے اپنی آمد کی وجہ یاد آئی اور مجھے پتہ چلا کہ میرا اور اس کا وہی رشتہ ہے جیسے 2 سانسوں کا آپس میں ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو بقا دیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دوسری دوڑ تھی۔ میری زندگی وہاں ٹک ٹک کر چلتی تھی۔ بعد میں میرے رشتہ دار پہلی فرصت میں اس قصبے کو مکان کو گئے جہاں میں ایک اور رات کچھ گزار کے آ چکا تھا۔ اس مالک کو ہماری کوئی مدد نہ کر سکا۔ ہم بے نیل مراؤں واپس ہوئے۔ تھوڑی دیر دور آگے ایک گلی میں گزرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ شاید ہمیں اس علاقے میں ڈاکیے کی رہنمائی مل سکے۔ پھر پوچھنے پر اس نے ہمیں بتایا کہ جو آدمی سال بھر پہلے اس مکان پر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، جب اس کے شہر کی کریانے کی دکان ہے، اس کا نام اور پتہ اس نے ہمیں بتا دیا۔ وہ شہر ہے جہاں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جہاں میں تبھی اپنے رشتہ دار کے ساتھ عارضی طور پر مقیم تھا۔ باہر کے دوسرے روز میں اکیلا اس سے ملنے گیا۔ بہت پہلے میری اس سے رات کو اور پھر صبح مختصر ملاقات ہوئی۔ اس سے ملنے کی توقع میں سے کہ کھوکھا ٹائپ دکان میں اس سے آمنا سامنا ہوا تو وہ میری یادداشت میں ابھر آیا۔ جب میں نے اس کے لیے اجنبی تھا، میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھ سے خندہ پاشیانی سے ملا۔ اس کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ جس آدمی کے ساتھ میں رات کو اس گھر آیا تھا، اس کی ناگہانی موت کے بعد اس کی بیٹی کو اس نے اپنی اولاد کی طرح اپنے ساتھ رکھ لیا، جبکہ اس کی بہن نے سائیکل پر پھیری لگانے والے ایک غریب مگر محنتی آدمی سے شادی کر لی تھی۔ وہ 3 گلیاں پیچھے ایک محلے میں خوش و خرم رہتے ہیں۔ میرے لیے اتنا جاننا کافی تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کیے اسے الوداع ہونا چاہتا تھا، مگر اس نے مجھ سے کہا چائے پیے بغیر میرا جانا مناسب نہ ہوگا۔ اسے اپنے کھوکے کو بند کیا اور ہم سے متصل ایک تنگ گلی میں ہو کر اس کے مکان کی خستگی میں لیے ایک چھوٹے آنگن میں آئے۔ وہاں ایک کھری چارپائی پر ایک جوان لڑکی اور ایک عورت بیٹھی تھی، غالباً ان کی متبہ بیٹی اور بیوی تھی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے انہیں چائے لانے کو کہا، مجھے کی چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھنے کو کہہ کر ان کے پیچھے ایک کمرے کو گیا۔ اس کے واپس آنے پر میرے سعودی عرب میں قیام کے بارے میں باتیں کرنے لگے، اور وہ اشتیاق اور اپنائیت سے میری طرف توجہ دیے ہوئے تھا۔ اس کی مشتبہ بیٹی چائے اور کھانے کے بعد اشیاء لے کر آئی تو میں نے اسے ایک نمایاں تبدیلی تھی۔ وہ اب بہتر قسم کے کپڑے پہنے اور حیاداری کا ایک عمومی رویہ اپنائے ہوئے تھی۔ اس میں آصف زدگی وغیرہ کی کوئی علامت نہیں تھی، جیسا کہ اس عورت نے مجھ سے کہا تھا۔ آدمی نے مجھے جب ادب و خلوص سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آئندہ بھی جب چاہوں اس سے ملنے آ سکتا ہوں، میں اسے اپنا ہی گھر سمجھوں۔ نہ صرف اس کی مشتبہ بیٹی بلکہ اس میں بھی ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ میرے ہر طرح سے خیال رکھے ہوئے تھا۔ وہاں سے روانگی کے لیے اٹھا تو اس نے مجھے کہا وہ اپنی
بیوی کو کھانا تیار کرنے کا کہہ چکا ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے ہی خاص مہمانی نوازی کر چکا ہے۔ ہم کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ لڑکی مجھے اپنی ایک جھلک دکھا کر واپس گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ وہ مجھے باور کرانے وقت نہ ہوئی کہ مجھے اس کے متوقع امیدوار کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس آدمی کی بہن کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے شخص سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھ سے اپنی بیٹی سے شادی کرنے کے بارے میں پوچھا تھا، اور بہت ممکن ہے بعد میں یہ ذکر کیا ہو۔ باہر کہ اب مجھے اس لڑکی میں اس معاملے میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس آدمی کی بہن کے بارے میں میرے کچھ خیالات اور احساسات اب بھی مجھ میں جادو جگائے ہوئے تھے۔ اب وجدان میں اس انمول اور اٹوٹ سبند سے مجھے کسی غیر معمولی تجلی کی امید بھی تھی۔ ایک ایسا کرشمہ سازی اور مزہ نما گویا میری پوری شخصیت ایک نئے حوالے سے مجھ سے روشناس ہونے کو ہے۔ میں اس آدمی کو دوبارہ سے ملنے کو کہہ کر اس کی بہن اور کے روبرو ہونے کو روانہ ہوا تو مجھے اپنے تصورات میں خوبصورت مناظر والی جگہوں پر دہشت بھری جیسے جلوے اترتے ہوئے محسوس ہوئے، جن میں میں خود انجان تھا۔ یہ ناواقفیت میری رہنمائی کرتی ہوئی مجھ سے اس محلے لے گئی جہاں وہ رہتی تھی۔ میں گویا ایک حسین خواب میں چلتا ہوا وہاں پہنچا۔ یہ اس وقت ٹوٹا جب میں نے وہاں کے لوگوں سے سائیکل پر پھیرنے لگانے والے کا پوچھا۔ مجھے اس کا گھر ڈھونڈنے میں دقت پیش آئی اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے مجھے اپنے خواب سے باہر ہونے کا احساس ہوا۔ وہاں میں ایک خوفناک حالت میں دیکھا پوچھتا پاشتا وہاں پہنچا تھا، اور یہ طریقہ ذریعہ وقت ماحول کو مات دیتا۔ مگر اب اس آدمی کو ممکنہ طور پر مجھ سے ملاقات ہونے پر اسے کیا کہنا ہے، اس بارے میں نہیں سوچتا۔ میں نے یہ جانے بوجھے بغیر لکڑی کی ایک بوسیدہ اور گنے گزار دروازے پر دستک دی جو پہلے سے کس قدر کھلا تھا۔ میں برباد پختہ عمر کا ایک آدمی باہر آیا جس کی ظاہری حالت اس کی غربت حیا تھی۔ میں نے اسے اپنے تعارف کم و بیش وہی کچھ کیا جو پہلے والے آدمی کو کہہ چکا تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہ اس عورت کا شوہر ہے جسے ایک آدمی زبردستی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا، جو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے پہلے کی طرح استحکامیہ نظروں سے اور احترام سے دیکھتا رہا۔ مجھے اپنی وابستگی سے ایک مرتبہ پھر کمک ملی، اور میں نے اس کے سالے اپنی حالیہ ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے اس کی قدر جو کامیز درجے میں کہا۔ مجھے پتہ چلا تھا وہ اپنی زبوں حالی میں منتقشی سے دوچار ہے، اگر وہ مایوب خیال نہ کرے تو میں اس کی تھوڑی بہت مالی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انکار کر دیا، بولا، یوں منتقشی سے دستبردار ہونے کی ترغیب پاتا وہ اپنے لیے مشکل ترین حالات پیدا کرے گا۔ میں نے اس سے کہا وہ میری طرف سے تعاون کے باوجود اپنی محنت جاری رکھے اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ میں نے دروازے کے پیچھے سے اس کی عورت کو اپنے شوہر سے کہتے سنا، انہیں چائے پانی کے لیے تو پوچھ لیں۔ آدمی نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی اور معذرت کرتا ہوا بولا، اس سے یہ یاد ہی نہیں رہا تھا میں کس قدر تعامل کیا۔ تاہم ایک کمرے میں آئے جہاں لوہے کی دو پرانی کرسیوں کے سامنے ٹین کی اٹیچی صندوق نما پلاسٹک پر ایک معمولی میز پر بچھی تھی۔ کمرے میں دیگر اشیاء بھی انتہائی معمولی تھی۔ اس کا ایک حصہ باورچی خانے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، جہاں وہی عورت مٹی کے تیل سے جلتے ہوئے چولہے پر رکھی پتیلی کے سامنے ایک چوکی پر بیٹھی تھی۔ آدمی نے مجھے ایک کرسی پیش کی اور اپنی بیوی کو چاہتے ہوئے لہجے میں چائے بنانے کو کہا۔ اس نے جواب نہ دیا۔ غالباً وہ مجھے اندر بلائے جانے سے پہلے ہی اس کی ابتدا کر چکی تھی، یا وہ پہلے ہی سے کچھ ابال یا پکا رہی تھی۔ باہر کا میں نے کوئی تردد نہ کرے کیونکہ میں چائے پی کر آیا ہوں، مجھے بھوک پیاس نہیں۔ وہ آدمی ایلومینیم کی ایک تھالی میں بنی ہوئی دال لے آیا اور بولا کہ کم از کم اس میں سے تو کچھ لیں، یہ ہماری اپنی تیار کرتا ہے۔ وہ واقعی لذیذ و خستہ تھی۔ مجھے خیال آیا کہ اس کی تیاری میں اس کی بیوی کا عمل دخل رہا ہوگا۔ وہ میری طرف پہلو کیے بیٹھی تھی اور میں ابھی تک اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کو دیکھ سکوں، لیکن مجھے اسے اپنے کسی نفسانی خواہش کے ذوق پر لانے کا خیال نہیں آیا تھا، اور میں اس کا بسا بسایا گھر اجاڑ کر اپنی ذاتی خرچ کی تکمیل نہیں چاہتا تھا۔ وہ جس حال میں بھی خوش و مطمئن تھی تو میں اس میں اپنی شادمانی قرار و اطمینان پاتا تھا۔ یہی میرا مسئلہ تطہیر انجام کا میرا مطمع تھا۔ ہاں، میں یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ وہ حقیقت کیا ہے، اور کیا وہ واقعی اس گھر میں ہستی میں خوش و خرم ہے۔ مجھے جاننے کی جستجو تو تھی، ساتھ مجھے اس آدمی کو اپنی بیوی کی طرف چاہت اور دل باری پر کوئی شبہ نہ ہوا تھا۔ اس کی طرف مجموعی رویہ حیران توجہ سے برابر عیاں تھی۔ میں نے وہاں سے روانگی کے وقت اس کے مالی حالات کے پیش نظر کس قدر رقم دینی چاہیے، مگر اس نے شکریہ سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بولا کہ رب کریم کی مہربانی، وہ حلال سے کمانے پر عمر پیرا ہے۔ میں نے اسے سراہا اور اس کے کام دھندے میں اس کی آسودگی اور ترقی کا اظہار کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وطن واپسی پر میرا ارادہ شہر میں رہائش گاہ خریدنے اور ذریعہ آمدنی تلاش کرنے کا تھا۔ اس علاقے میں 3 دکانیں اور ایک اوپر کی رہائشی منزل برائے فروخت تھی۔ میں نے اپنی آبائی جائیداد کی فروخت اپنے پاس جمع شدہ پونجی
اپنے رشتہ دار کی مالی معاونت سے وہ عمارت خرید لی۔ یہ قریباً 2.5 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اس دوران میری کریانے کی فروش کی دکان اور موٹر سائیکل پھیری لگانے والے سے چند ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں مجھے میری عمارت میں ملنے بھی آئے۔ کریانہ فروش کی اپنی مشتبہ بیٹی کی صفتیں بیان کرنے اور میرے ازدواجی زندگی شروع کرنے کی سوچ لینے پر میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس شادی کے حق میں نہیں ہوں۔ پھیری لگانے والے سے میرا تعلق ایک ایسے شخص کا تھا کچھ عرصے اس کا جاننے والا تھا۔ اس دوران مجھ پہ آیا ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کو پوجنے کی حد تک پہنچاتا تھا، اسے اس کی دین و دنیا سے وابستہ۔ ایک دفعہ میں نے اسے کہا میری رہائش کا منزل چھوٹی موٹی مرمت اور صفائی وغیرہ کی ضرورت ہے، اگر وہ اور اس کی بیوی ایسا کر دیں تو انہیں اس کا معاوضہ ادا کر دوں گا۔ اگر وہ سعودی عرب میں ملازمت کرنے کا خواہ ہے تو میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے 2 دفعہ میرے مکان میں آ کر ضرور کم تفریح کام کی جن کا میں نے اسے ادا کر دیے، اور بین الملک جانے کے متعلق اس نے مجھے بتایا کہ وہ وہاں اکیلا نہیں جانا چاہتا۔ راوی نے جگ میں گلاس کا پانی ڈال کر پیا اور اپنی نظر میں اس پر مرکوز رکھے ہوئے چپ چاپ بیٹھا رہا کہ سامعین میں اب کچھ کہنا ہے یا اس کی موجودہ کیفیت میں دخل انداز ہونا مناسب خیال نہ کیا، اور اسے ایک مسلسل توجہ سے دیکھتے رہے، جس میں اب پھر ایک گہری سانس لی اور پھر ایک پہلے والی سماعت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ چند دنوں کے بعد میں نے پھیری والے کو پیغام بھجوایا کہ اس کی بیوی 2 ہفتے میں 2 بار میرے مکان کی صفائی ستھرائی کر دیا کریں تاکہ میں انہیں باقاعدہ معاوضہ ادا کریا کروں۔ نہ معلوم وہ مجھ سے رجوع کرنا بھول گیا تھا یا اس کی کوئی اور وجہ تھی، مجھے ملنے نہ آیا۔ میں نے پھر اس آدمی سے کہلوایا بھیجا ممکن ہے کہ اس کے نزدیک معاوضہ کم رہا، اس لیے میں نے اسے دگنا کرنے پر تیار ہوں۔ مجھے اس کا جواب بھی نہیں ملا۔ ایک مرتبہ کہتا ہوں پھر کہتا ہوں، میرا ارادہ اس کی خانگی زندگی میں دخل انداز ہونا نہیں تھا، میں ایسا نہیں چاہتا، مجھے اس کی کوئی خواہش نہیں رہی۔ ہاں، مجھے اس کے ذریعے اس کی بیوی کی زندگی بہتر بنانے کی تمنا ضرور تھی، اس بارے میں میں بھی محتاط تھا، بلکہ کسی قسم کی پیش قدمی سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خیال آیا اگر وہ مجھ سے مدد کی خواہ ہوتی تو مجھے اس سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ اس کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہونے پر میں نے باور کر لیا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی۔ میں اس کی وجہ سے سراغ میں نہیں تھا، کیونکہ اس معاملے میں جیسا ہے ایسا ہی قبول کرنے پر عمل پیرا تھا۔ یہ مجھے ایک ناقابل بیان قناعت اطمینان دیے ہوئے تھا، جس میں میری زندگی ایک عجیب ٹھہراؤ لیے ہوئے تھی، اور میں گاہے بگاہے اس کی جانب دبی خواہش کا ارتعاش نہ جان سکنے کے بعد بے پھیلاؤ دائرے میں بناتا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اپنے گھر کے اندر بلائے جانے کے باوجود مجھے کسی کے امکان ثانی کا پتہ بھی نہ دینے پر بے بس ہوتے ہوئے از خود بے نشان و غم گشتہ ہی صحیح، اور اس کا بہت پہلے میری ملازمت والے ریلوے اسٹیشن نہ آنے سے کیا جوڑ چل سکتا ہے؟ میں اپنی عمارت کے متفرق امور میں مشغول نے سیدھے سے بہت سر انجام دیے ہوئے تھا، جن میں مجھے کوئی معاشرتی یا اخلاقی دباؤ وغیرہ نہیں تھا، نہ میرا کسی ناصروری کا احساس میرے دل میں کوئی نقد لگائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود میرے لیے سب کچھ نہ ہونے کے مترادف سے زندہ رہتے ہوئے مرے ہوئے ہونے جیسا، ادمیہ جیسے جھنک دینے کے غرض سے پھیری والے کے گھر گیا۔ میرے دستک دینے کے پر کسی نے دروازہ نہ کھولا، اور مجھے اس تجربے سے دوسرے دن صبح کو دوبارہ گزرنا پڑا۔ اس سے بیشتر میں آپ کو مزید کچھ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے شروع میں ایک دوسرے سے جن خیال کا اظہار کیا، یعنی اس آدمی کے بارے میں، پھر کریانے فروش کے متعلق آپ نے فرداً جو کہا تھا، اس کا ماخذ کیا تھا؟ یہ بتائیں آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ لیکن ٹھہریں، آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور بدلتے ہوئے وقت میں ڈھلتی تبدیلی سے دور ماں میرے ایک بہت ہی نئے روپ ظہور پذیر ہوئے ہوں۔ یہ سب عین ممکن ہے گزشتہ اس ناواقفیت کا عمل دخل رہا تھا، آئندہ بھی کار فرما رہے گی، لیکن ہم اس سے کا ادراک کر سکتے ہیں یا پھر ابتدا کا ایک تخمینہ اندازہ لگانے پر خود کو آمادہ کر سکتے ہیں۔ یوں آپس میں بے وقت مائل متمیز مراجعات کے حامل خالی جگہوں کو پر ہونے سے اور 7 در 7 کی اسی دورانی میں اس کے برعکس کی عملداری سے ہمیں کوئی ایک اکائی یا وحدانیت نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے ناواقفیت کا علم کیا تھا۔ میری بیان کی گئی بازیافت نے اسے ایک مرحلے میں کیسی ایک جذبیت عطا کی تھی۔ میں اپنے رہائشی منزل پر بیٹھا نیچے کی دکانوں کے کرائے کی آمدنی پر اپنے خرچ اور اخراجات کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور مجھے اطلاع گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا ممکن ہے میرے رشتہ دار مجھ سے ملنے آیا ہو، پھیری والا ہو، یا پھر میری ایک امید گم اس کی بیوی۔ سیڑھیاں اترنے کی بیرونی دروازہ کھولا تو وہاں کریانہ فروش کی مشتبہ بیٹی کو کھڑا پایا۔ وہ گھبرائی ہوئی، حجابانہ طور پر سمٹائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بے دھڑک مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے خیال آیا گویا وہ اپنی سابقہ سے زدہ حالت میں
وہاں کھڑی ہو اپنی کس کیفیت میں میری مشکل پیدا کرنے والی ہو، مجھے خاموش پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولی۔ مجھ سے کہنے آئی یہ میں نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے دیا اور دروازہ بند کر کے اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا اوپر بیٹھنے کمرے میں پہنچا۔ وہاں بازار کی طرف کھلنے والی ایک کھڑکی میں سے اس نے نیچے ایک نگاہ ڈال کر پلٹائی تھی کہ مجھ سے بولی بیٹھ جائیں۔ اس کا لہجہ تکمانہ یا ملتجانہ نہ تھا بلکہ مانوسیت کے تاثر لیے ہوئے تھا، جیسے متکلم مخاطب کو عرصے سے جانتا ہو۔ تاہم میرے لیے غیر معمولی تھا۔ وہ مہمان کے بجائے میزبان کے طور پر پیش آئے۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور ہم ایک نیچی مستطیل میز کی دو طرفہ کرسیوں پر ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھ گئے۔ میں اس کی آمد کی غرض و عافیت کا جاننے کا منتظر تھا۔ وہ پہلے کی طرح نپے تلے لہجے میں بولی کہ مجھے اس کے لیے پالک باپ کی بہن کا خیال چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا یہ کہنا ابھی مجھے عجیب سا لگا اور میں نے سمجھ پایا اسے یہ کہنے کا کیوں کر حاصل ہوا۔ بعد ہی اس نے یہ کہتے ہوئے اس کی وضاحت کر دی کہ اس رات جب وہ اس کے گھر باہر ڈھونڈا جا رہا تھا تو وہ دراصل وہیں تھی۔ وہ بے چینی محسوس کرتی ہوئی اپنی موجودہ پالک ماں کے پاس اس کے بستر سے چپکے سے لیٹ گئی تھی، اور جب وہ عورت میرے کمرے میں گئی تھی تو وہ باہر کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی، اور یہ کہ اسے مجھ سے ملنے کے لیے جانے سے منع کر دیا کیونکہ میں اس کی مانگ تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ اس وقت سے لے کر یہ سارا عرصہ اس نے مجھ سے اپنے جذبات اور احساسات پر ایک سنگم گزارا ہے۔ اسے امید تھی کہ میرا اس سے ضرور ملاب ہوگا، بقول اس کے میں اس سے کبھی جدا ہوا ہی نہیں تھا۔ میں دم سادے سن رہا تھا۔ وہ کہتی گئی میں اس کے لیے ہوں، وہ میرے لیے ہے، اور دنیا جہاں کے تعلق اور رشتے ناطے ہمارے بننے کے سامنے ہیچاں اور پھیری والے اور اس کی بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے وہ عبادت پرستش پیدا نہیں کر سکے جو ہم وقت میرے لیے پاتی ہے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سے کھلی تھیں۔ وہ مجھے یکسوئی سے دیکھتی ہوئی مافوق الفطرت تاخیر کے زیر اثر اپنے وجود اور گرد نواح سے بھی ماورا تھی۔ اس کی بات چیت میں معنی و مفاہیم کے سلاسل طے کرنے کی تگدو میں تھا کہ اس نے یہ کہہ کر مجھے میرے حواس میں ڈھال کر دیا کہ پھیری والا اپنی بیوی سے جو ازدواجی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، وہ اپنی محبت میں اس سے کہیں اوپر کے آسمانوں پر سجدہ ریز ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جوش ظاہر ہوتا تھا جو اس کی ذات کا حصہ نہیں لگتا تھا، براہ راست میرے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیتوں کو پروار کرتا رہا۔ وہ اس سیمایہ غیر اور الفاظ کی ایک اپنی نافذ قوت کے زیر اثر بولی کہ وہ آدمی اس معاملے میں اپنے اور بیوی سے تعلق میں جس دن دھرم کے لوازمات پورے کیے ہوئے ہیں، وہ اس کے بغیر ہی اس کے بعد کی ملنے والی بحثت کو اپنے سامنے پاتی ہے اور مجھ سے بیاہ کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اس کی باتیں میرے ذہن میں بہت کچھ تہس نہس کر رہی تھیں، بے وسیلہ اپنے علاؤ میں جھکتی تھیں، جس میں مجھے نہ صرف نہ بلکہ دوسرے بے شمار لوگوں کا بہت کچھ سب کچھ بزم ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی یا نہیں، اس کی جنونی قسم کی باتوں سے مجھ پر ہوا کہ چند روز ہوئے پھیری والے کی بیوی ان کے گھر آئی تھی اور اس کے لیے پالک ماں کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آتے ادھر ادھر کا کام کر رہی تھی، مگر اسے معلوم ہو گیا پھیری والا اور اس عورت سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے ہوئے عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا وہ اسے پوجنے کی حد تک چاہتا ہے۔ تب میں نے عورت نے کہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ وہ حقیقت میں اس سے دور نہیں ہے۔ کیا یہی وظیفہ جزیت ہے کہ زوجین عبادت کے طور سے اسے ادا کریں؟ خود مجھے اس میں کوئی خرابی یا گناہ گاری نہیں دکھائی دیتی، جو ہمارے وجود کی بنیاد ہے۔ کیسے حقیر جس سے قابل نفرت ہو سکتی ہے جب ہم کسی کی پیدائش پر اسے بپتسمہ یا اس کے کان میں اذان دیتے ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوازمات پورے کرتے ہیں، تو اس کے ترتیب آغاز میں بھی انہیں اور ان سے متعلق دیگر مقدس افعال کا ذکر کیوں رائج نہیں کر سکتے؟ مجھے آپ سے یہ نہیں پوچھنا، مگر یہ ضرور کہنا ہے کہ اس لڑکی کے میرے گھر سے جانے کے بعد میں خود بھی گویا آصف زدہ ہو گیا، ایک ایسا آصف جو کسی دنیا و مافیہ سے باہر پھینک دے۔ سب کچھ یہی ہے، وہ عورتیں، وہ آدمی۔ میں آپ اگر آپ خود سے باخبر ہیں تو ان سے بھلا کیسے آگاہ ہو سکتے ہیں؟